اولاد کا حصول ہر ایک کے لیے نعمت ہے، یہ ہر دور میں نعمت رہا اور ہر ایک اس کی تمنا کرتا رہا، لیکن اسلام سے پہلے جو ایک ماحول تھا اور جو صورتحال تھی، وہ جو ہم بچپن میں اردو کی چوتھی پانچویں کلاس میں پڑھتے آئے ہیں کہ جی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، یہ کیا تھا؟ کہا یہ زمانہ کفر میں اہل عرب کا مزاج تھا کہ جس کی بچی پیدا ہوتی وہ اپنی بچی کو پیدا ہوتی زمین میں دبا دیتا تھا۔ آپ فاروق بھائی کو دیکھیے، ان کی شہزادی کو دیکھیے، اسلام کا مزاج دیکھیے اور وہ مزاج دیکھیے جو پہلے تھا۔ میں نے بھی فاروق بھائی سے کہا کیا اہتمام کیا آپ نے؟ کس خوشی میں؟ کہا بیٹی کی ولادت کی خوشی میں۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دبایا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، میرے محبوب نے بچیوں کے فضائل بیان کیے، بیٹیوں کی شان بیان کی، تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، اور انہیں فرمایا پر کہیں جانا تھا میں چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے کہا کہ اولاد ہوئی تھی لیکن مر گئی، حالانکہ وہ مری نہیں تھی بلکہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو میری بیوی نے مارے ڈالے جانے کے خوف سے اس کو چھپا دیا تھا، لیکن ظاہر بچی گھر میں تھی۔ ایک وقت وہ آیا جب مجھ پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ وہ اولاد مری نہیں ہے بلکہ وہ بیٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچی کچھ بڑی ہو گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، جب میرے ماتھے پر پسینہ آتا وہ صاف کرتی تھی، وہ میرے آگے پیچھے میرے آنے پر میرے سامنے اپنے ناز نخرے اور لاڈ کا اظہار کرتی تھی۔ میں نے بھی اپنی بیوی پہ یہ ظاہر کیا کہ میں نے اس بچی کو قبول کر لیا ہے۔ ایک وقت گزر گیا، جب وہ بڑی ہو گئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا میری بیٹی کو تیار کرو، میں اسے ایک جگہ دعوت پر لے کر کے جا رہا ہوں۔ بیوی کو بھی اعتماد ہو گیا تھا کہ میرا شوہر میری بچی کا کھیلتا ہے، اب اس کو اس پر کسی طرح وہ میرے ساتھ اچھلتے کودتے، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں اچھلتی رہتی، اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو لے کر ایک جگہ پہنچا اور میں نے مٹی کھودنے کا ایک آلہ اٹھایا ہوا تھا، اس سے میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتا رہا۔ یا رسول اللہ میرے ماتھے پر پسینہ آتا تھا، وہ میرے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتا، مجھے کہتی تھی بابا لاؤ میں بھی کھودوں، بابا لاؤ میں بھی تمہارا ہاتھ بڑھاؤں۔ آقا میں نے گڑھا کھودا جو اس کے قد برابر تھا، اور میں نے اس بچی کو گڑھے میں اتار دیا۔ میری بچی سمجھی میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا، وہ اندر سے بھی مٹی سے کھیلنے لگی اور بابا بابا کہہ کر مجھے آوازیں دینے لگی۔ آقا میں نے مٹی ڈالنے شروع کی، مٹی اس کے کمر تک آ گئی، وہ پھر بھی سمجھ رہی تھی بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن جب مٹی اس کے گلے تک آئی ہے تو میری بیٹی کو سمجھ آ گیا کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیل نہیں رہا بلکہ مجھے مارنے آیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، میری بچی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے مولا مولا بچیاں زمین میں دبا دی گئی، زمین میں زندہ درگور کر دیا گیا، کب آئے گا تیرا وہ نبی جب عورتوں کو ان کا مقام ملے گا، بیٹیوں کو عزت ملے گی، ماں بہن بیٹی کو مقام ملے گا، اے اللہ بھیج دے، ورنہ مجھ جیسی نہ جانے اور کتنی ہوں گی جن کو زمین میں دبایا جاتا رہا ہوگا۔ مجھے کوئی ترس نہیں آیا، میں نے سب اس کی مٹی ڈال دی اور دفنا کر واپس آ گیا۔ جب اس صحابی نے واقعہ بیان کرنے کے بعد چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو حضور اتنا رو رہے تھے کہ سرکار کی داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی، اور میرے محبوب نے فرمایا میرے سامنے سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو میرا کلیجہ تیرے الفاظ کی وجہ سے پھٹ جائے۔ پھر اسلام نے جو مزاج دیا، میں اس دور کی عکاسی آپ کے سامنے کرنے کے بعد کہ وہ ایک ایسا حال تھا جب بچیوں کے ساتھ اس درجے ظلم ہوتا تھا۔ آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، حقوق نسواں کے نام پر عورت، جب اسلام نہیں تھا ان عورتوں کو زمینوں میں دبایا جاتا تھا، اسلام نے آگے عزت دی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ بہترین تم میں سے وہ ہے جس کے اخلاق اس کے بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، اور بیٹیوں کی بات کرو تو سبحان اللہ، میرے محبوب نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اللہ اکبر، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس نے دونوں کی پرورش کی، دونوں جوان ہوئی، ان کو اچھی جگہ بیاہ دیا، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی، محبوب فرماتے ہیں اسے میں اپنے ساتھ جنت میں رکھوں گا۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کی آقا جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اسے بھی یہ بشارت ہے جو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیٹیوں کے معاملے میں جو بیٹیوں کے فضائل میرے محبوب اسلام نے فرمائے، میرے محبوب فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ بڑی محبت کرنے والی ہے۔ کل رات ہوا یہ کہ میں ایک محفل سے فارغ ہو کے گھر گیا، یہ اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہا